آپ فرما دیجئے اندو کیا ہم پکاریں من دون اللہ اللہ کے علاوہ ما لا ینفعنا ان معبودوں کو جو نہیں ہمیں نفع دے سکتے، ولا یضرنا اور نہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں، وردو اور ہم لٹا دیے جائیں گے علی عقابنا اپنی اڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ بعد اس کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہدایت دی، کالذی استہوته الشیاطین اس شخص کی طرح جس کو گمراہ کر دیا شیطان نے، فی الارض زمین میں، حیران ہے، لہو اصحاب اس کے ساتھی یادونا بلاتے ہیں اس کو للہدی اتنا ہدایت کی طرف کہ آ جاؤ، قل آپ فرما دیجئے ان ھدی اللہ بے شک اللہ کی ہدایت هو الہدی اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، امرنا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے نسلم تاکہ ہم فرما برداری کریں رب العالمین تمام جہانوں کے پالنے والے رب کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر مشرک حق کی تبلیغ کرنے سے روکتے تھے اور ہر طرح کی حرب استعمال کرتے تھے کہ کس طرح آپ علیہ السلام حق کی تبلیغ کرنے سے روک دیں۔ کبھی آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو بے دردی سے مارا جاتا، انگاروں کے اوپر لٹا کر گھسیٹا جاتا، اور کبھی آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کے سینے کے اوپر پتھر رکھ کر ان کو تکلیف دی جاتی، اور کبھی ساتھیوں کو شہید کر دیا جاتا۔ آپ علیہ السلام کو 3 سال نظر بند کر دیا گیا، اور آپ علیہ السلام کے لیے بہت ساری مشکلیں کی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی تبلیغ نہیں چھوڑی، کلمہ حق نہیں چھوڑا۔ 2 کافر سردار آپ علیہ السلام کے پاس ہے، ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ۔ ولید بن مغیرہ یہ بہت بڑا مالدار تھا، اور عتبہ بن ربیعہ اس کی جو بیٹیاں تھیں وہ خوبصورت تھی۔ ولید بن مغیرہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو مال اتنا دوں گا کہ آپ کی کئی پشتیں کو کافی ہو جائے گا، لیکن آپ لا الہ الا اللہ والا یہ جو بات کرتے ہیں، یہ جو کلمہ کو کہتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ اور عتبہ بن ربیعہ کہنے لگا کہ آپ میرا جو لڑکیاں ہیں، جو میرے بیٹے ہیں، بہت بڑی خوبصورت ہیں، آپ جس سے چاہیں گے میں اسے نکاح کر دوں گا، کوئی مہر وغیرہ نہیں دوں گا، لیکن آپ لا الہ الا اللہ یہ چھوڑ دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہ مال کی ضرورت ہے، نہ عورتوں کی ضرورت ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تو میں اللہ کی بات کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کی حق بات کو لوگوں تک پہنچاؤں گا، میں کلمے والی بات، حق والی بات نہیں چھوڑوں گا۔ پھر ایک وفد آیا آپ علیہ السلام کے پاس کہ صلح والا معاملہ کر لیتے ہیں، کچھ لین دین کر لیتے ہیں، کسی بات کے اوپر ہم عمل کریں، کچھ باتوں پر آپ عمل کریں تاکہ ہمارے درمیان صلح ہو جائے، کہ جب سے آپ آئے ہیں، آپ نے کلمہ کی دعوت دی ہے، تو پہلے ہمارے گھروں کے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں تھا، اب ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، ماں باپ کے درمیان اور بیٹا باپ کے درمیان، ماں اور بیٹی کے درمیان، ہر گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے۔ ہم صلح یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، اس طرح صلح بھی ہو جائے گی، آپ بھی راضی رہیں گے، ہم بھی راضی رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی عبادت کریں، کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں۔ ان لوگوں کے وہ معبود ایسے ہیں جو نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے، ان کے پاس کسی چیز کا اختیار بھی نہیں ہے، ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے وہ اس کو نہیں ہٹا سکتے، تو ہمارا کیا نقصان کریں گے، ہمیں کیا نفع دیں گے، ہمیں نقصان سے کیسے بچا سکیں گے؟ جو اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے تو ہمیں کیسے نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ وَنْرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہدایت دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے میرے ساتھیوں کو مسلمان بنایا ہے، مجھے پیغمبر بنایا ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر تمہاری طرف آ جائیں، یہ کبھی بھی ہم تمہاری طرف نہیں آ سکتے۔ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ، یہ اس شخص کی طرح ہے جس کو شیطان نے گمراہ کر دیا، وہ زمین کے اندر حیران پریشان پھر رہے، کہ جس طرح جنگل کے اندر کوئی انسان چلا جائے، اس کے اوپر جنات آ جائیں، جنات اس کے دماغ کو گھما دیں اور اس کے ساتھ یہ بلائیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، جو وہ نہیں آ رہا،
تو ایسے جن لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے، شیطان نے اپنے رستے کے اوپر لگا دیا ہے، ہم ان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ ہدایت کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، لیکن وہ نہیں آ رہے۔ ان لوگوں نے شیطان کی باتوں کے اوپر عمل کیا ہوا ہے، ہم اس طرح نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کی بات کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دے سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جتنا بھی جہان ہے، جتنا بھی مخلوق ہے، سب کو پالنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تمہارے معبودوں کی کیسے عبادت کریں؟ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، ہم صرف اور صرف اللہ کی بات کو مانیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کے حکام کے اوپر عمل کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکام پر عمل نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی بات مانیں، اللہ کے حکام کو مانیں۔ جو بھی ضرورت پیش ہے، جو بھی مشکل پیش ہے، صرف اور صرف اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مشکل و حاجت ہماری پوری فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔